جی میرواعظ عمر فاروق کے ریلیز ہو گیا، آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ایک بہت بڑی غلطی کی گورنمنٹ آف انڈیا نے 2019 کے بعد، جس طرح سے انہوں نے ہمارے جو یہاں مذہبی رہنما ہے ان کو خواہ اریسٹ کیا، بند کیا، کسی کو جیلوں میں ڈال دیا، کہیں کو گھر میں بند کیا، جیسے میرواعظ عمر فاروق صاحب کو بند کیا، اور بار بار ایل جی صاحب بولتے رہے کہ وہ بند نہیں ہے، یہ بالکل کھلے ہیں. تو اب جب ان کو ریلیز کیا، ایک غلطی کو درست کیا انہوں نے. تو اگر وہ سوچتے ہیں، سرکار کے جو بی جے پی کے جو لوگ ہیں جو اس وقت بگلے بجا رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کیا ہے، اور اس کے بعد جو بی جے پی کے جو باقی ہمدرد جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کر دیا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آپس میں کہ کون کریڈٹ لے گا میرواعظ صاحب کو باہر لانے کے لیے، یا جو باقی ہے مشتاق ویری صاحب ہیں، یا داودی صاحب ہیں، یا وہ جو باقی لوگ ہمارے بند ہیں، فیاض صاحب ہیں، المدنی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ابھی بند ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی جو ایک پالیسی ہے، جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کرنا، اس کے بعد یہاں کے رہنماؤں کو خواہ میں جیل میں ڈالنا، پھر ان کو 4-5 سال کے بعد ریلیز کر کے کوئی احسان کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. وہ یہ میرواعظ صاحب ہمارے رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو بند کرنا، 4 سال بند رکھنا، ڈیٹین کرنا، یہ ہر چیز کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، جمہوری نظام کے خلاف ہے. تو میم جیسے کہ ان کا ریلیز ہو گیا آج، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے الیکشنز کا ڈیٹ پاس آ جائے گا اور ہم الیکشنز ہم سکسیسفلی آپ کو کیا مطلب کہ میرواعظ کے ریلیز اور الیکشن میں آپ کو کچھ کنیکشن لگتا ہے؟ میں اس کے بارے میں بات نہیں کہہ سکتا. میرواعظ صاحب نے کہا کہ یہاں پر نہیں، دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں پہلی بار جب سے ملیٹنسی شروع ہوگی 2003 سے لے کے 2005-06 تک حالات واقعی میں سدھر گئے تھے. ملیٹنسی خود بخود کم ہو گئی تھی، جو وائلنس ہے وہ کم ہو گیا تھا، ملیٹنٹوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، سیز فائر ہو گیا تھا بارڈرز کے ساتھ، بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. وہ تبھی ہوا تھا جب اس وقت واجپئی جی نے پاکستان کے ساتھ بات کر کے ان کو یہ بتایا کہ جو کشمیر میں ملیٹنسی ہو رہی ہے اس کو آپ بند کر لیجئے، ہم بات چیت کریں گے آپس میں. اور پاکستان نے بھی اس کا بڑا اچھا ریسپانس دیا، ملیٹنسی بھی کم ہو گئی اور ہمارے بارڈرز پہ بھی سیز فائر ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ہمیشہ کے لیے امن جو ہے رہے، یہاں کے حالات سدھر جائیں، اور یہاں کا جو مسئلہ ہے، اب بی جے پی مانے یا نہ مانے، مسئلہ تو ہے، ان کے کہنے نہ کہنے سے تو کچھ ہوگا نہیں. کیونکہ اگر مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ کو 200 فٹ کے بعد آپ کا ایک آرمی کا افسر ہے، آدمی کھڑا ہے، سیکورٹی فورسز کا پرسن کھڑا ہے، لوگوں کو آپ چھاپے ڈالتے ہیں روز، کبھی این آئی اے کا چھاپا، کبھی ای ڈی کا چھاپا، کبھی ایس آئی یو کا چھاپا، کبھی ایس آئی، اب تو مجھے یاد بھی نہیں ایجنسیز کتنے کو چھاپا، بزنس مینوں کو تنگ کرنا، ریلیجس جو مذہبی رہنما ان کو جیل میں ڈال دینا. ہمارے نوجوان سینکڑوں کی تعداد میں باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نہ خواستہ سڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے نہ کہیں مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب خود بی جے پی یہ کہتی ہے کہ جب بھی یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے کوکرناگ کا مسئلہ ہوا، راجوری کا ہوا، کہ یہ پاکستان کرواتا ہے، تو اس سلسلے میں تو پاکستان کے ساتھ کہ یہ سب بند کرے، اس کے لیے کم سے کم بات کرنا تو پڑے گی. اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی کہنے کو یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، مگر وہ تو پاکستان کے ساتھ بات کر رہی ہے. سیز فائر کیسے ہوا؟ جو ہمارے سردار بھائیوں کی جو وہاں بہت بڑا گردوارہ ہے، اس کو کیسے کھولا گیا جب تک بات چیت نہیں ہوئی؟ جو واگا بارڈر پہ جو آواجاوی ہوتی ہے وہ کیسے چلتا ہے؟ تو بات چیت جب کرنی ہوتی ہے باقی مدعوں کے حوالے سے وہ تو کرتے رہتے ہیں، مگر جب جموں کشمیر کی بات آتی ہے، یہاں کے غریب جو بہار سے، یو پی سے نوجوان آتا ہے، اس کا خون بہتا ہے، کشمیریوں کا خون بہتا ہے، تو اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کوکرناگ میں دیکھا، آپ کا جو میجر آشیش، کرنل جو ہے منپریت، ہمارا اپنا ہمایون، تو انہوں نے تو پارلیمنٹ میں نام تک نہیں لیا ان لوگوں کا. اور کل یہی بی جے پی جماعت جب ہریانہ میں ووٹ مانگنے ہوں گے
तो अब तब इनको कर्नल मनप्रीत याद आएगा। तो ये तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारा हरियाणा से आया हुआ कोई फौजी हो, ये तो उसको इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इनको तो गरज नहीं है जम्मू कश्मीर में अमन हो ना हो, इनने तो जम्मू कश्मीर को जेल बना के यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं। One question, please. He said today that Hurriyat Conference always considers that parts of Jammu and Kashmir are lying half in the Pakistan and half with China, and the issue of Kashmir needs to be resolved. PM Modi recently, with regard to Ukraine, said that this is not a time for war. We have always been battling for dialogue, so let's just support the dialogue. ये तो मीरवाइज साहब के अपने ख्यालात है, तो उसमें मैं क्या कहूँ? It's his own take, you know, whatever he is. कल इधर ऑन फ्लोर ये जो है बीजेपी के एमपी, उन्होंने बोला बीएसपी एमपी को कि ये जो सब मुस्लिम्स है वो दहशतगर्द है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, मेरा ये टेक है कि इतना पैसा गरीबों का पेट काट के एक पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई, जिसकी खास शायद अभी जरूरत भी नहीं थी, चलता। इससे कई हमारे गरीबों को रोजगार मिल सकता था, कई मसले हल हो सकते, पर आपने तो पार्लियामेंट हाउस तो बनाया, पर साथ में कोई फिनाइल भी खरीद के ले जानी चाहिए थी, ताकि ऐसे ये जो दरिंदे हैं जो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग और मुंह उनका धो लेते, ताकि बात करने से पहले उनकी जबान साफ हो जाती और वो इस किस्म के नाजेब और इस किस्म के जो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते एक कौम के लिए। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को सोचना चाहिए, उनको इस नए पार्लियामेंट में बिल्डिंग के अलावा फिनाइल का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने लोगों का मुंह साफ करने के लिए। मैम, एक्चुअली मैं इनके कहने का मतलब दूसरी जानिब अगर देखेंगे तो पाकिस्तान पीओके पर हमले की बात की जा रही है, जो इन्होंने सवाल भी किया, तो इनको क्लब करके अगर देखेंगे तो एक तरफ से हिंसा, दूसरी तरफ से अहिंसा। देखिए, इसमें तो आपको समझना चाहिए बात कि वाजपेयी जी की जो लाइन थी वो अलग थी। वो चाहते थे जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी चलाने की कोशिश की थी, पर उसको बीजेपी ने चलने नहीं दिया। उसको जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी चाहते थे पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मसले कश्मीर हल हो, जिसमें जिस तरह वाजपेयी जी ने किया था। मगर जो आजकल की जो बीजेपी है वो चाहती है कि ये मसला जिंदा रहे। वो चाहती है, जिस तरह आपको जानते हैं कि सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि आप ये जो है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बिठा दीजिए इस पे, ये जो पुलवामा अटैक हुआ उसका क्या मतलब है, यानी उनको शक है उसके बाद पाकिस्तान पे जो भी कुछ हुआ। तो ये तो इनको तो बीजेपी वालों को तो खून लग गया है मुंह में, ये तो इसी पे थ्राइव करते हैं। जितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, जितनी दुश्मनी होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये तो उस पे लोगों को वोट मांगते हैं। इन्होंने तो हमारे जो 40 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, इन्होंने तो उनके खून पे, उनके नाम पे भी वोट मांगे लोगों से।